کہ حسینی کسے کہتے ہیں؟ حسینی کسے کہتے ہیں؟ حسینی وہ ہوتا ہے جو موقع کی نزاکت کو پہچانتا ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنگ بدر کے برابر میں کھڑے تھے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ یہ جنگ بدر کتنی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ کربلا کے برابر میں کھڑے تھے اور نہیں سمجھ پائے کہ کربلا کی جنگ کتنی اہم ہے۔ یہ حسینی نہیں بن سکے، ان کے اندر موقع کو پہچاننے کی طاقت نہیں تھی۔ سمبولک ایونٹ آپ کے سامنے ہے۔ سید الشہداء ایک آدمی کے خیمے پر پہنچے اور کہا تو ہماری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ سید الشہداء نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، کرنا چاہو تو کرو، لیکن میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا چونکہ آپ میرے پاس تک آئیں، میں آپ کو ایک گھوڑا دوں گا اور میں آپ کو ایک شمشیر دوں گا۔ یہ گھوڑا پورے عرب کے اندر سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے۔ اگر آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دوڑیں گے تو عرب کا کوئی گھوڑا آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا، آپ کی جان بچ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں ایک شمشیر آپ کو دیتا ہوں، اس شمشیر کی قیمت اتنی ہے، اس کے اوپر فلاں زہر لگائے، اگر کسی کو اس کی نوک بھی ٹکرا گئی زندہ نہیں بچے گا۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ کربلا میں نہ مجھے تمہاری شمشیر کی ضرورت ہے نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، اگر جان دے سکتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، یہ سب یہاں نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اور جنگ ہوتی تو یہ قبول کر لیا جاتا۔ جنگ تبوک کے اندر مال قبول کیا گیا تھا، دوسری جنگوں کے اندر اللہ کے رسول نے مال قبول کیا تھا، لیکن یہ جنگ کربلا کی جنگ تھی، اور یہ عقل مند آدمی بعد میں سالوں تک روتا تھا کہ سعادت میرے دروازے تک آئی اور میں پہچان نہیں سکا۔ یہ حسینی نہیں بن سکا۔ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کو موقع کی شناخت نصیب نہیں ہوئی، موقع کو پہچان نہیں سکا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، 1100 سال میں تمام غیبت کبریٰ میں پہلی دفعہ ہم اس طاقت پر آئے۔ ہم اگر اس کو نہیں پہچان سکے، ہم سے کیا سوال ہونے والے ہیں؟ اگر ہم نہیں پہچان سکے، اچھا جو لوگ نہیں پہچان سکے ان کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ بھی عام حالات ہیں۔ وہ لوگ جو کربلا کے بالکل نزدیک کھڑے تھے، کربلا میں شامل نہیں ہو سکے، وہ کیا سمجھتے رہے؟ وہ سمجھتے رہے جس طرح 60-65 سال کی زندگی میں مختلف موقع آتے ہیں، کبھی جنگ ہوتی ہے، کبھی صلح ہوتی ہے، یہ بھی 10 جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ وہ نہیں پہچان پائے کہ نہیں، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جنگ ہے، یہ تاریخ اسلام کی، تاریخ انسانیت کی منفرد جنگ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے اور ہمارے پاس شناخت کا وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم اس بات کو پہچان سکیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم وہ نہ کر سکے جو ہماری ذمہ داری تھی، تو پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم ہم سے کبھی بھی ابدی فضیلت کا وعدہ نہیں کرے گا، اور یہ میں خاص کر بر صغیر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں سے کہتا ہوں، خداوند متعال نے ہم سے، ہمارے اجداد سے کچھ کام لیے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنا ذکر سید الشہداء بر صغیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ذریعے پھیلا ہے، دنیا کی کسی قوم کے ذریعے سے نہیں پھیلا اتنا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ ذمہ داری انجام دی ہے بحمد اللہ رب العالمین، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی تفصیل کو فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ کہ خداوند متعال نے کچھ قوموں کو فضیلتیں دی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے کردار کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو ان سے فضیلتیں واپس بھی لی ہیں، ان سے فضیلتیں واپس لے لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک سادہ سی یہ ہے کہ خدا کا دین کسی قوم کا انتظار نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو ہم بھی اپنے وعدے کے اوپر نہیں ہیں، پھر ہم نے تم سے کوئی ابدی وعدہ نہیں کیا ہوا، ہمارا معاملہ تم سے ختم ہے۔ پھر ایک اور جگہ بالکل صراحت کے ساتھ کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پلٹ گئے تو خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ خدا متعال نے اعلان کیا ہوا ہے۔ اس خاطر مجھ جیسے طالب علم کو ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے،
اس ذمہ داری کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کام انجام دینا ہوگا.